بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے گلئی صاحب۔ تین ٹاپکس ہیں۔ ایک تو یہ جو بلوچستان میں ہونے والے حالیہ ریسنٹ جو اٹیکس ہیں ان کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ 12 سٹیز میں سائملٹینیسلی جو ٹیررسٹ کے اٹیکس ہیں وہ ہوئے، اور اس میں بڑا اندوناک قسم کا یہ سارا واقعات تھے۔ اس کے بارے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، پاکستان کا ایک بڑا خوشائند فیصلہ ہے، میں تو اسے خوشائند کہہ رہا ہوں، کہ یہ جو ورلڈ کپ T20 ہے اس میں پاکستان نے انڈیا کے خلاف جو 15 تاریخ کو میرے خیال میں میچ ہے وہ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک تو اس ٹاپک کے بارے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو تیسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ منسٹری آف فائنینس ایک رپورٹ جو ہے وہ فزیکل رسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کے تحت جو پبلک ڈیٹ ہے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھتی ہے۔ ایک دفعہ پھر پاکستان میں پچھلے 20 سالوں کے دوران یہ قانون سازی ہو چکی ہے۔ ایک سال بھی ایسا نہیں تھا کہ جو فزیکل رسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کے تحت جو لمٹ تھی اس کو بریچ یا وائلیٹ نہ کیا ہو۔ اس دفعہ بھی پارلیمنٹ اپنی آنکھیں بند رکھے گی یا اس پہ کوئی ایکشن لے گی؟ کیا ہوگا یہ تو آئندہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ ٹاپک بھی میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اب آپ آ جائیں جو بلوچستان کی صورتحال ہے، اس کے بارے میں آپ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ بہت شکریہ جناب۔ دیکھیں، ایک تو یہ 12 آپ نے کہا، لیکن آفیشیلی جو ISPR نے اپنی پریس ریلیز جاری کی اس میں 9 شہروں کا نام لیا گیا۔ 9 شہروں میں مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے جو ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی بی کے ایل اے لوگ تھے، BLA کے، اور جس کو ہماری جو افواج پاکستان اور حکومت نے انڈیا اسپانسرڈ کیٹیگوریکلی کہا ہے، ان لوگوں نے یہاں پہ یہ سارا ایک طوفان مچانے کی کوشش کی۔ اور یہ تقریباً صبح سے آپ کو پتہ یہ خبریں چل رہی تھیں، سیٹرڈے کی بات کر رہے ہیں ہم۔ جی اور اس کے بعد رات گئے تک یہ سارا کلیئرنس آپریشن چلتا رہا، اور لیٹ نائٹ ہم نے پھر گفتگو سنی محسن نقوی جو وزیر داخلہ اور چیف وزیر منسٹر بھی اعلیٰ تھے۔ کے بلوچستان سرفراز بگٹی تھے۔ تو اس میں یہ تو امر دیکھیں BLA کی وہاں پہ جو پریزنس یا ان کے حملے وقتاً فوقتاً ہم ریکارڈ پہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو پریزنس تھی، جس طریقے سے انہوں نے اپنی پریزنس تقریباً 9 بڑے شہروں میں شو کی انہوں نے، یہ بیسکلی ایک الارمنگ سچویشن تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے سیکیورٹی فورسز نے بھی ان کو کاؤنٹر کیا، کیونکہ آپ کو پتہ یہ بھی اطلاع پہلے سے آ چکی تھی کہ اس طرح سے کچھ واقعات ہونے والے ہیں۔ اچھا، تو ایک بات میں انٹیلیجنس کی بھی زبردست ایفرٹس تھیں اس میں۔ ایک بات مجھے کہنے دے صاحب، جو ویڈیو فوٹیجز سامنے آئی ہیں اس میں جو ایک بینک کو جس انداز میں اس کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے وہ بڑے مجھے یہ سوال اٹھانے دیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ دیکھیں ارد گرد جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں، ایک تو ٹیررسٹ ہے جو وہ اٹیک کر رہے ہیں، لیکن جو عام لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں وہ کچھ سیٹیاں بجا رہا ہے، کوئی اس پہ یعنی کوئی ریزسٹ نہیں کر رہا انہیں۔ ہاں دیکھیں، گن کے آگے تو کوئی ریزسٹ نہیں کرے گا نا، obvious سی بات ہے۔ لیکن جو بات ہم یہ کہہ رہے تھے کہ انٹیلیجنس بھی پریپیئرڈ تھی ساری، اور انہیں پتہ تھا یہ کچھ ہو جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا 15 کچھ 25 کہہ رہے ہیں، جس طرح گوادر کی جو لیبر کالونی میں جا کے فیملیز کو انہوں نے بروٹلی شہید کیا ہے، وہاں پہ عورتوں کو، بچوں کو اور مزدوروں کی فیملیز کو۔ اس طریقے سے سیکیورٹی جوان جو وہاں پہ مختلف جگہوں پہ فرنٹ پہ لڑتے ہوئے دفاع کرتے ہوئے مارے گئے ہیں، تو کافی ادھر سے بھی ہمیں دیکھتا ہے کہ لوگ جان سے گئے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے بھی، سویلین بھی، اور اب تو تقریباً 200 کے قریب تعداد 200 بتائی کے جا جی رہی ہے بالکل۔ جو وہاں پہ یہ سارے دہشت گرد جو اور حملہ آور جو تھے وہ مارے گئے۔ سوال یہ ہے مہتاب یہ صاحب کہ مقصد کیا تھا اس کا یہ سمجھ نہیں آئی۔ انار کی ایک تو دیکھیں انہوں نے اپنی ایک پریزنس سگنیفیکنٹلی شو کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ انہوں نے 9 مختلف شہروں میں پہنچ کے سارا کچھ کر کے یہ دکھایا کہ وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سیکیورٹی فورسز آبویسلی لڑیں، انہوں نے دفاع کیا، ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا، اس ٹائم پہ جو انارکی پھیلانے کے مقصد اور بھی کئی طرح کے ہیں، اتفاق سے مثلا کچھ لوگ تو خیر ہمارے ہمسایہ ملک ایران، جس کا تقریباً 900 کلومیٹر کا بارڈر ہمارے بلوچستان سے لگتا ہے، تو اس کی طرف بھی اشارے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو میں بتاؤں بہت ساری جگہوں پہ، خاص طور پہ پاکستان میڈیا میں ناظرین یہ بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ جو ابراہیم لنکن والا جو ان شپ ہے۔ کا بردار ہے،
جہاز، بحری جہاز، وہ آپ کو پتہ ہے کہاں پہ کھڑا ہے؟ وہ گوادر اور عمان کے درمیان جو ایک میپ میں آپ دیکھیں تو ایران کو ساتھ ٹچ کرتی ہے جگہ، وہاں پہ کھڑا ہے. تو پاکستان کے ایک طرح کے بلوچستان کے دھانے پہ وہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ آسپیکٹ ابھی ہمارا ڈفرینٹ اینگل سے یہاں پہ کہیں ڈسکس نہیں ہو رہا ہے. تو ایک سچویشن یہ بھی ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ اس وقت کیوس کا کیا مطلب ہے. دوسرا، انڈیا آبویسلی پاکستان کی ریاست افواج پاکستان لچ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ان کے پاس پروف ہیں کہ انڈین اسپانسرڈ BLA کو تو بڑی دیر سے انڈیا اسپانسر کر رہا ہے اور وہ وہاں پہ ایک انارکی پھیلانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے پیچھے اور بھی کیا بڑے بڑے پلیئرس ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو اب آنے والے وقتوں میں جب تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا. لیکن اٹ سیلف اس کا اتنا ہو جانا ایک الارمنگ سچویشن تھی. بلکہ ہمیں کچھ سینس میں آپ نے دیکھا کہ سرفراز اکبر بگٹی جو تھے وہ بڑے ان کے آنسو بھی نکلے ہوئے آنسو تھے کئی نکلے جگہوں بالکل. پہ. تو ایک بڑی الارمنگ سچویشن تو تھی، بڑی ڈینجرس سچویشن تو تھی اس وقت. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں سر، دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا اس ساری چیزوں کے اندر انوالو ہوگا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کہیں بھی انڈیا کوشش تو ڈیفینیٹلی وہ کرے گا. آپ کی اپوننٹ اسٹیٹ ہے، انہوں نے اپنا وہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تو دکھانا ہے. لیکن جب تک لوکل فیسیلیٹیشن اور لوکل ایلیمنٹ اس کے اندر شامل نہ ہو، اس طرح کا اٹیک نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں دونوں اسپیکٹس کے اوپر بات کرنی چاہیے بالکل. تاکہ ہم ٹھیک نتیجے پہ پہنچ سکیں اور ٹھیک لوگوں کے نہیں، یہ خلاف تو دیکھیں ایکشن بھی وہاں لے پہ سکیں. دیکھیں بلوچستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے ہمیشہ سے سوال اٹھتے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کے اتنے زیادہ معاملات ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ باقی سارے صوبے کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی سارے کوئٹہ میں آ کے ایک قلعے کے اندر رہتے ہیں، ایک حصار میں رہتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہیں. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اٹ سیلف ایک انٹروسپیکشن ہے اب ہماری سیکورٹی فورسز کے لیے بھی کہ وہ اندر کی سچویشن کو اب مانیٹر کریں کہ اس طرح سے یہ اتنے بڑا واقعہ ہو جانا یہ کہہ لیں فلر ہے، پیغام ہے یا کیا ہے. اچھا ویسے یہ اس کی ایک بھی ایک سوال اور اہمیت بھی کو ہے، مت بھولیں. ایک سوال اور بھی ہے سر. مثلا باقی شہر تو وہاں پہ تھک پاپولیشن نہیں ہے، لیکن کوئٹہ میں سیف سٹی پروجیکٹ کیوں نہیں لگ سکتا؟ ہاں، اور بھی بہت ساری چیزیں آبویسلی وہاں پہ پھر وہی بات، وہ انٹرنیٹ کی ایکسیس اور وہ چیزیں آ جائیں گی. کس طریقے سے وہ سارا کچھ کرنا ہے بننا چاہیے. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ابھی جو ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم جو ہیں یا ہوم سیکٹری جس کو بیسکلی یہ اپ گریڈ ہو گئی ہے پوسٹ، یہ آپ کو پتہ بڑے عرصہ DC اسلام آباد رہے ہیں، تو وہ بڑی مشہور مریف یہاں کی شخصیت ہے. تو وہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں کوئٹہ میں. تو آئی ہوپ کہ وہ ایسا کچھ اب کریں گے بیٹھ کے سیکورٹی کے حوالے سے دیکھیں گے انٹروسپیکشن کہ کیا کیا چیزیں شارٹ فالس ہمارے شارٹ کمنگس ہیں اور ان کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا. اچھا ویسے ایک اسپیکٹ جو ہے نا وہ سر میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. بہت سے جو قریب کے ممالک ہیں ان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ وہ خاص کر گوادر کے حوالے سے اور بلوچستان کے حوالے سے انٹرنیشنل بھی ایک لنکیج. امپورٹنس ہے. میں حمزہ شفقات ان کا نام ہے، میرے نام نہیں ذہن میں آ رہا تھا. نہیں وہ جو تو DC اسلام آباد رہے DC ہیں، اسلام آباد رہے ہیں اور بڑے اچھے جو ہے وہ رہے ہیں. وہ میں کسی ٹائم ان کے بارے میں ایک سٹوری میں نے بھی کی تھی، وہ میں آپ یہ کو دیکھیں بتاؤں گا. ایک اسٹریٹجک امپورٹنس تو ہے. چائنا ہے، ایران ہے، ادھر سے UAE افغانستان ہے، ہے. افغانستان کا آپ کو پتہ چمن سے اور وہ UAE بارڈر ہے. لگتا ہے جو UAE ہے. پھر امریکن انٹرسٹ ہے، پھر وہ مائنز ہیں، پھر ریکوڈک ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. بالکل. تو یہ تو دیکھیں یہ تو اوپر بڑے سے عرصے جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے وہ ایران پہ حملے کے لیے تیار ہے. ہاں جہاز بھی ادھر قریب قریب کھڑا ہے بقول آپ کے. بالکل. میں نے تو میپ پہ نہیں دیکھا. ہاں نہیں ایسے ہی نظر تو یہی آ رہا ہے. دیکھیں اگر میپ تو یہ بہرحال صورتحال الارمنگ ہے. اب اس میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پاکستان کا بلحاظ ریاست کیا کردار ہوگا یہ آنے والے دنوں میں اب پتہ چلے گا. آ جاتے ہیں اب انڈیا کی چونکہ ہم نے وہ بات کی. انڈیا تو میں تو آپ کو بتاؤں انڈیا کا تو انڈیا کی انوالومنٹ تو ہے. 2026 شروع ہونے والا ہے. انڈیا کی انوالومنٹ تو ہے، اور خاص کر جو انڈیا کو لاسٹ جنگ میں جو امبیرسمنٹ ہوئی تھی وہ اس کو مٹانے کی ہر طرح کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ تو خیر دیکھیں بلوچستان میں تو کافی عرصے سے وہ پتہ ہے نا کہ وہ ایک انسٹیبلٹی لانا چاہ رہے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم آ جاتے ہیں کرکٹ کے اوپر. کرکٹ کے اوپر جلدی. اب کرکٹ کے اوپر جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ دیکھیں اچھا آپ کی پریڈکشن کچھ اور تھی، وہ بھی بتائیں. نہیں میری اور جو دوسری پریڈکشن تھی یہاں پہ میں نے نہیں کی تھی. میرا خیال تھا کہ پاکستان کھیلے گا، آپ نے کہا تھا
پروگرام میں کہا ہوگا میں نے، یقیناً شاید مجھے اب کہا یاد تھا نہیں ہے، لیکن میں ابھی بھی آپ کو انڈیکیٹ کر دیتا ہوں، ابھی بھی کوشش ہوگی، آخری حد تک کوشش ہوگی کہ پاکستان کسی مختلف شرائط کے اوپر آ کے یا کمپنسیشن کے اوپر آ کے کوئی بات چیت کر کے تو وہ میچ کھیلا جائے، کیونکہ ملینز آف ڈالرز کے اسٹیک جو ہیں وہ لیکن اس میچ میں ہیں۔ انڈینز کو جواب دینا بھی ضروری تھا. نہیں، یہ تو اچھا فیصلہ، دیکھیں اگر آپ ہر جگہ پہ اسپورٹس میں پالیٹکس لے آئیں گے، انڈیا والے خاص طور پہ، چونکہ وہ آئی سی سی میں بھی ان کے بندے ہیں، تو اس طرح تو نہیں ہوگا جو بنگلہ دیش کے ساتھ ناانصافی انہوں نے کی، سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے ٹیم نہیں آ رہی تھی۔ اصل میں پاکستان کا معاملہ تو وہاں سے شروع ہوا تھا جب انہوں نے نہیں پھر احتجاج یہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ نہیں ملاتے، یہ کیا کون سی نہیں، اسپورٹس مین اسپرٹ چلیں ہے؟ احتجاج کیا انہوں نے، بنگلہ دیش کے ساتھ سالیڈیرٹی شو کی، اور یہ انہوں نے ایک بڑا زبردست میسج دیا ہے ان کو کہ جناب ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے۔ تو اگر انڈیا پاکستان کا میچ نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے اربوں روپے دونوں ملکوں کے جناب ڈوب جائیں گے انویسٹرز کے، اور وہ سارا ٹھیک ہے، کچھ جو بینک کا ڈوبنے ہے۔ چاہیے یار، ہاں، لیکن میری بات سنیں. اور بھارت کو ایک دفعہ شاید یہ وہ پاکستان سمجھ رہا ہے کہ اگر ہمارا جو لوگ ہیں یا گورنمنٹ آف پاکستان ہے یا کرکٹرز ہیں، ان کا اگر $4 یا $5 ملین کا نقصان ہوگا تو انڈینز کا $50 ملین وہی کا ہوگا. پاکستان کا کم نقصان ہوگا، بھارت کا نقصان زیادہ ہوگا۔ تو پھر ٹھیک ہے نا، پھر بھگتیں. بکتے ہیں، لیکن ابھی بھی میں آپ کو پھر یہ اندازہ میں اپنا بتا رہا ہوں کہ کوشش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ بات چیت کر کے یہ میچ کھیلا جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھارت میچ نہیں کھیلنا چاہیے. میری بھارت بات سنیں، سر توڑ کوشش کر رہا ہے ابھی تک، وہ جو سر ہماری توڑ معلومات کوششیں ہیں۔ کرتے رہیں. حل یہ ہے کہ یہ میچ نہ کھیلیں. ہاں۔ اگر کوئی سیمی فائنل یا فائنل میں کوئی نوبت آتی ہے تو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. وہ دیکھیں، لیکن بات یہ نہیں ہے، کہ بات یہ ہے کہ سپورٹس میں پالیٹکس لاتا بھی انڈیا ہے۔ تو پھر بعد بھگتے میں بھی نا. اب آپ روئیں نا، پھر ٹھیک ہے پاکستان انڈیا نہیں کھیلتے، ٹھیک ہے السلام علیکم، بالکل ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ ابھی بھی چانسز ہے، ہاں۔ وہ چانسز جو ہیں وہ بہت منیمم چانسز ہیں. انڈیا میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے اس وقت اب کہ پاکستان نے کیا کر دیا ہے۔ پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا اینڈ ہے. پہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کمپرومائزنگ سچویشن نکل سکتی ہے کمپنسیشن کے ذریعے یا مختلف شرائط پہ، میں آپ کو ابھی انڈیکیٹ کر رہا ہوں۔ اس لیے 15 فروری کو میچ ہے ناظرین، 15 فروری تک انڈیا سر توڑ کوششیں کر رہا ہے کہ جناب وہ پاکستان کو راضی کر لے، اور ان کی جو ملینز آف ڈالرز کی وہ ساری جو کیمپینس ہیں اور مارکیٹنگ انویسٹمنٹ ہے وہ ساری بچ جائے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آ جائیں اصل موضوع پہ کہ یہ میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ جو اینول رپورٹ جمع ہوتی ہے پارلیمنٹ میں پاکستان کے ڈیٹ کی، وہ جمع نہیں کی گئی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے سر. پاکستان نے ایک فزیکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ بنایا تھا 2005-6 میں. ٹھیک ہے۔ جنرل پرویز مشرف صاحب اور شوکت عزیز اس ٹائم پرائم منسٹر تھے جب یہ جو ہے وہ لا جو ہے وہ پاس ہوا تھا. اس میں یہ تھا کہ 60% جو ہے وہ جی ڈی پی تک لایا جائے گا، اور 60% سے پھر ہر سال 2-2.5% کم کرتے کرتے اس کو 2015 تھا میرے خیال میں کہ جس میں 50% آف جی ڈی پی کے لگ بھگ لایا جائے گا. آج اس لا کو بنے ہوئے تقریباً 20 سال مکمل ہو چکے ہیں. یہ 31 جنوری کو پارلیمنٹ کے سامنے 2 اسٹیٹمنٹس جمع کروانی ہوتی ہیں منسٹری آف فائنانس نے. ایک پبلک ڈیٹ کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ایک فزیکل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اور یہ پچھلے 20 سالوں میں کوئی سال ایسا نہیں تھا کہ جس میں پاکستان نے 60% کی لمٹ اچیو کی ہو. تو ہر سال وہ جو لا بنا ہوا تھا اس کی جو کلازز تھی ان کو وائلیٹ کیا گیا ہے. لیکن ماشاء اللہ پارلیمنٹ کو بھی میں داد دیتا ہوں، اس سال بھی کیا گیا ہے۔ جی اس سال بھی ابھی پیش ہوئی ہے رپورٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے تو سٹوریز بھی کی ہیں، شہباز رانا نے بھی کی ہیں. 70% سے زیادہ ہے پبلک ڈیٹ، ٹھیک ہے جی، اور اس میں پبلک ڈیٹ اور لائبلٹیز شامل نہیں ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے یہ بریچ ہوا ہے. اب اس کے اندر ایک چیز جو میں مزید بڑی ضروری سمجھ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اپنے دیکھنے والوں کے سامنے، جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ کوئی پبلک ڈیٹ ایکسٹرنل وہ کوئی $91 بلین کے لگ بھگ ہے. لیکن اگر ایکسٹرنل ڈیٹ اور لائبلٹیز کو دیکھا جائے تو وہ کوئی $130 بلین ہے. اور اس میں بڑی ایک کیچ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ $130 بلین پچھلے 1.5-2 سال کے اندر اسی لمٹ پہ برقرار ہے. یہ بڑا، حالانکہ پاکستان نے قرضہ لیا ہے لیکن وہ قرضہ جو ہے وہ یہ جو نمبر ہے یہ بڑھتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا. اس کی ایک وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈالر جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو رہا تھا اگینسٹ ادر کرنسیز، خاص کر جیپنیز ین اور جو باقی کرنسیز ہیں یورو اس کے اگینسٹ.
پچھلے 10-15 دن میں یہ جو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ جو حرکتیں کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور جس طرح کی انہوں نے کینیڈا کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ اور ہر کسی کے ساتھ پنگا لینا اپنا ایک ان کا طرح امتیاز ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ ڈالر ویک ہو رہا ہے اگینسٹ ادر کرنسیز. اس کا نقصان لیکن پاکستان کو ہے. پاکستان کو کیا نقصان ہے؟ پاکستان کو یہ نقصان ہے کہ پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، ایبسولوٹ نمبر بھی اور ان ٹرمز آف جی ڈی پی بھی، خاص کر یہ جو بیرونی قرضہ ہے جو ڈالرز میں ہم لیتے ہیں، زیادہ ڈالرز میں ہے، یہ بڑھ جائے گا. تو یہ ایک رسک فیکٹر جو ہے وہ میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں، اور اس پہ غور و خوض کی سخت جو ہے وہ ضرورت ہے، اور اس پہ کرنے کی ضرورت ہے. اس ٹائم میں آپ کو ایک اور بات بتا کے پھر آپ بولیے گا. پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، کوئی $130 بلین ڈیٹ اور لائبلٹیز ملا کر، اور $91 بلین پبلک ڈیٹ جو ہے. پبلک ڈیٹ وہ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جس کو واپس کرنا ہے. لائبلٹیز میں کچھ پرائیویٹ سیکٹر کا ڈیٹ بھی شامل ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی تو بحیثیت کنٹری ملک نے واپس کرنا ہے، تو اس لیے ہم 130 کا نمبر لیں گے. اس میں سر 56% جو ہے نا وہ ملٹی لیٹرلز کے اور بائی لیٹرلز کے پیسے ہیں. باقی میں پھر کچھ کمرشل لون ہے، بانڈز ہیں، اور نیا پاکستان ایک سرٹیفکیٹ ہے، اس کے پیسے شامل ہیں. تو وہ پیسے اس طرح سے شامل ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ جو آئی ایم ایف کے پیسے ہیں وہ بھی شامل ہیں، چونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے بیلنس شیٹ پہ نہیں آتے، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بیلنس شیٹ پہ آتے ہیں، اور بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ کے لیے ہوتے ہیں. الارمنگ صورتحال ہے پاکستان کے ڈیٹ کی. ڈیٹ بڑھ رہا ہے. دیکھیں اگر ڈیٹ بڑھ رہا ہے، یا جو آپ وائلیشن کہہ رہے ہیں 60% تک ہونا چاہیے جو، تو وہ پارلیمنٹ کا تو اس میں قصور نہیں ہے نا یار. پارلیمنٹ پوچھتی نہیں ہے نا. اب آپ اینڈ پہ آگے لطیفہ سنانا شروع کر دیں تو میں کیا کر سکتا ہوں. پچھلے 20 سالوں میں ایک دفعہ بھی پارلیمنٹ نے کسی کو بلا کر، بدقسمتی سے پارلیمنٹ کی حیثیت کیا ہے بھائی؟ چلیں حیثیت نہیں ہے تو پھر ہمارا کام تو سوال اٹھانا ہے نا. اصل چیز یہ تو نہیں، اصل چیز تو بیڈ پرفارمنس ہوئی نا. آپ مجھے صرف ایک چیز سمجھا دیں، لا علمی سمجھے میری اور ناظرین کے لیے بھی آسان، جو ہمارے سادہ ناظرین ہیں، پڑھے لکھے بھی آپ کے ظاہر ہے، اکانومسٹ ہیں. آپ نے کہا جی کہ ڈالر ویک ہوگا تو قرضے بڑھ جائیں گے، قرضے کم نہیں ہوں گے. ہم تو یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈالر بڑھتا ہے تو قرضے بڑھ جاتے ہیں. نہیں، ڈالر ویک ہوگا اگینسٹ ادر کرنسیز، چونکہ پاکستان کی جو اے ڈی بی کے جو لونز ہیں نا، ورلڈ بینک کے بھی جو لونز ہیں، وہ ملٹی کرنسیز باسکٹ. اچھا، وہ یورو میں بھی ہوں گے، وہ جی، مثلاً جیپنیز ین کے اندر جو ہے نا وہ سمجھ گیا ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ تو ایک طرح سے وہ قرضے جو ڈالر کے علاوہ باقی کرنسیز میں ہوں گے ان کا بوجھ بڑھ جائے گا. بالکل ان ڈالر ٹرمز. تو یہی میں آپ کو یہ بھی ہے کہ اصل میں تو ہم پھنسے ہوئے ہیں بھائی. اگر ڈالر بھی بڑھے تو پھر بھی ہم مارے جاتے ہیں، اگر ڈالر کم ہو پھر بھی ہم مارے جاتے ہیں. اصل تو ہم میں کہاں جائیں یار؟ ہم جو ہے نا وہ اپنے پاؤں دیکھ کر جو ہے چادر دیکھ کر اپنے پاؤں نہیں، وہ تو مشکل ہے نا. ابھی دیکھیں اس حکومت میں بھی جہاں پہ اب انفارمیشن بہت زیادہ کنٹرولڈ ہے، آخری بات کرنے پروگرام لمبا ہو گیا، یہاں پہ بھی تو حقائق نہیں بتائے جا رہے نا. قرضے تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، لیکن آپ جو قرضے کچھ دے دیتے ہیں اس کا کریڈٹ تو بڑی خوشی سے لے لیتے ہیں کہ جناب اتنے قرضے ہم نے واپس کر دیے. لیکن جو بڑھتے ہیں ان کا آپ ذکر کرنا بھی نہیں پسند کرتے، بتانا بھی نہیں پسند کرتے. یہی ایشو ہے نا. اس ایشو کی وجہ سے قرضوں کی جو لینے کی ہماری سپیڈ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ریسورسز جنریٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں، نہ انٹرنلی نہ ایکسٹرنلی. تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ پھر یہی ہوتا ہے. اور پھر تو ہم نے آئی ایم ایف کا جو یہ یہاں پہ ہم نے نعرہ مہتاب صاحب بنایا ہوا ہے، مجھے اجازت دیں یہ کہہ دوں میں کہ جناب ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑا لیں گے کشکول سے. یہ تو آپ نے ایک پولیٹیکل سلوگن بنایا ہوا ہے نا آئی ایم ایف کو آگے کر کے. آپ تو 20 اور طرح کے قرضے آپ نے دینے ہیں، تو صرف آئی ایم ایف کا ایک پولیٹیکل سلوگن یہاں پہ یوز کر رہے ہیں آپ سارا کچھ کر کے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا لاسٹ پروگرام ہونے کے بہت منیمم چانسز. ہاں وہ بھی ہیں، نعرہ ہے. اور بھی کئی طرح کے آپ قرضے لیتے رہیں گے. جب آپ حکومت میں ہو رہیں گے تو دیکھیں یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. جب آپ حکومت میں رہیں گے تو آپ کو قرضے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو قرضوں کی خبریں چھپانے میں کوئی مسئلہ نہیں. جو ہی آپ اپوزیشن میں آ جائیں گے آپ کہیں گے قرضے تلے دب گیا یار، اس حکومت نے مار دیا ہے، یہ فلاں سے قرضہ لے لیا، فلاں سے لے لیا، عوام مر گئی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو اس لیے ہم شروع ہوئے تھے ایک پورے انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے، اور آخر میں
بلوچستان کی صورتحال کو ڈسکس کرتے کرتے ہم انڈیا اور انڈیا سے پاکستان کا جو پبلک ڈیٹ ہے اس کے بڑھتے ہوئے تمام ایشوز کو ہم نے کور کر لیا ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. بالکل. اس کو اصل میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری معاشی حیثیت کیا ہے اور ہماری سیاسی بڑکیں کیا ہیں یار. بالکل الٹا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.